کثرت استغفار. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا یمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. نوح علیہ السلام کی دعوت، یا میری قوم استغفار کر لو، اللہ رب العزت تمہیں رزق کے خزانے عطا فرمائے گا، پانی مہیا کرے گا، باغات عطا فرمائے گا، مال کی وسعت دے گا، اولاد عطا فرمائے گا. جو بھی تمہیں چاہیے، اولاد چاہیے، مال کی فراوانی چاہیے، بارش چاہیے، قحط سالی کا ازالہ چاہیے، باغات چاہیے، تو تم استغفار کرو. کثرت استغفار سے اللہ رب العزت تمہیں یہ ساری نعمتیں عطا فرمائے گا. اور پھر استغفار انہ کان غفارا، سب سے بڑا فائدہ کہ گناہ بخشے جائیں. اللہ تعالیٰ تمہارے استغفار کو قبول کر لے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا. تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہوں سے توبہ کر لے، استغفار کر لے، اس کی مثال ایسے انسان کی ہے جس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، اس شخص کے لیے بشارت ہو جنت کی کہ قیامت کے دن جس کے صحیفے کو کھولا جائے، نامہ اعمال کو کھولا جائے، اس میں کثرت سے استغفار ہو. تو کثرت سے استغفار یقیناً رزق کی وسعت کی ایک علامت ہے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث جس کی تائید کئی نصوص سے ہوتی ہے، وہ سند میں کچھ ضعف ہے، لیکن ہر جملہ دیگر نصوص سے تائید یافتہ ہے. من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. جو بندہ استغفار لازم کر لے، لازماً استغفار کرے، جس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ ایک وقت کا تعین کر لے، اس وقت میں لازمی استغفار کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس پر 3 نعمتیں عطا فرمائے گا. ایک، اللہ رب العزت ہر تنگی سے اس کو آسانی مہیا کر دے گا. کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، اللہ تعالیٰ آسانی مہیا کر دے گا. ان مع العسر یسرا. اور اللہ رب العزت ایسے بندے کو من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا، اس کا ہر غم دور کر دے گا، ہر پریشانی دور کر دے گا. ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور ایسے مقام سے روزی دے گا جہاں سے روزی کا ملنا اس کی توقع میں نہ ہو، اس کے وہم و گمان میں نہ ہو. یہ کثرت استغفار کی برکت. تو کثرت استغفار جہاں جلب رزق اور جلب مال کا ایک سبب ہے، وہاں گناہوں سے پاک صاف ہونے کا بھی ایک بڑا واضح راستہ اور پروگرام ہے. پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، استغفروا ربکم، اپنے رب سے کثرت سے استغفار کیا کرو. فإنی اتوب الی اللہ واستغفر الیہ فی اليوم 100 مرہ، کہ میں ایک دن میں 100 دفعہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں. یعنی ایک مجلس میں. عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کی ایک مجلس میں ہم نے ایک بار توبہ اور استغفار کو شمار کیا تو 100 دفعہ ہم نے گنا. آپ یہ الفاظ دہراتے جا رہے تھے کہ یا اللہ استغفر الی اللہ واتوب الیہ وتوب علی انک انت التواب الرحیم، رب اغفر لی وتوب علی انک انت التواب الرحیم. یا اللہ مجھ کو بخش دے، میری توبہ قبول کر لے، بے شک تو ہی توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہ الفاظ آپ فرماتے جا رہے ہیں، ادا کرتے جا رہے ہیں، ہم شمار کرتے جا رہے ہیں. ایک ہی مجلس میں ہم نے 100 دفعہ آپ کے استغفار کو گنا. پھر اس کا فائدہ یہ بھی تو ہے، یہ استغفار دلوں کی سیاہی کو دور کر دیتا ہے اور دل دوبارہ پالش ہو کر چمکدار ہو جاتے ہیں. اذا اذنب ابن آدم نکت فی قلبی نکتۃ سوداء، جب انسان کو گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نشان لگا دیا جاتا ہے. فإن تاب واستغفر سُقِلَ قلبہ، اور اگر وہ توبہ کر لے، استغفار کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پالش کر کے چمکدار بنا دیتا ہے. یہ استغفار کے فائدے، جب دل مجلہ اور مصفہ ہوگا، چمکدار ہوگا، روشن ہوگا، یقیناً یہ پاکیزہ اور صاف دل دنیا کی پاکیزگی کا باعث بنے گا. اور جن سے ایسے بندے کا معاملہ ہوگا وہ بھی پاک صاف ہوں گے، اور یقیناً یہ رزق کی برکت اور دنیا کے جو اسباب ہیں روزی کے، ان کے حصول کا ذریعہ بنے گا.